أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا دوسرا ورچوئل جلسہ سالانہ ہے اور یہ 11واں جو ہے جلسہ سالانہ بنتا ہے. اس موقع پر میں جس موضوع پر تقریر کروں گا اس کا نام ہے وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. محترم سامعین اکرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم وجود کی بشارت بخشی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم وجود کو آپ اپنی زندگی میں اپنی ضروریت میں تلاش کرتے رہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جو الہامی کلام ہے اسے ہمیں یہ بھی خبر ملتی ہے کہ آپ کے جو مشن ہے، آپ کی جو جماعت ہے، آپ کی جو کوز ہے، وہ جو ہے اپنے منزل سے ہٹ گئی ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے. اور پھر تیسری چیز ہم آپ کے کلام سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بار بار یہ خبر دیتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آئے گا اور وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، یہاں پر وہ سے مراد کیا ہے، وہ کون سا وجود ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. تو ہم چلتے ہیں 20 فروری 1886 کی تفصیلی پیشن گوئی، جسے پیشن گوئی مسلم موعود کہا جاتا ہے. اس پیشن گوئی میں اس وجود کو جس نے اسیروں کی رستگاری کا موجب ہونا ہے کو رحمت کا نشان قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اسے فضل اور احسان کا نشان بھی کہا ہے، اور اسے فتح اور ظفر کی کلید جو ہے کہا گیا ہے. یعنی کہ یہ وہ شخص ہوگا جو در حقیقت تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، فتح و ظفر کی چابی ہوگا. یعنی کہ اس کے دور کے اندر جو ہے کچھ ایسی فتوحات ہوں گی، لوگ آزاد ہوں گے، اور جو ہے ایک بہت بڑا ایک اصلاحی مشن ہوگا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو بذات خود امام مہدی اور مسیح موعود تھے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے بعد تو کسی ایسے وجود کی نہ تو ضرورت پڑتی ہے نہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہ کون سا وجود ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب علیہ السلام کو خبر دی جا رہی ہے؟ اور فرمایا اس کے ساتھ فضل ہے. یعنی کہ وہ جو وجود ہے اس کے آنے کے ساتھ فضل ہے، جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکور، عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وجود نے آ کر جو ہے ایک ایسے جماعت کے اندر آنا ہے یا ایک ایسے حالات کے اندر آنا ہے جہاں پر بڑی سخت اصلاح کی ضرورت پڑنی ہوگی، یا آلریڈی اصلاح کی ضرورت ہوگی. تب اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. یعنی کہ امام مہدی نے تو آ کر بیماریوں کو صاف کر دیا، مرزا صاحب مسیح موعود نے بھی بیماریوں سے صاف کر دیا. اب کن لوگوں کو مرزا صاحب کی ضروریت میں سے آنے والا یہ شخص جو ہے، روحانی ضرورت کہہ لیجیے یا جسمانی ضرورت کہہ لیجیے، آنے والے شخص نے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرنا ہے؟ وہ کون سی قومیں ہیں، وہ کون سی قوم ہے جو یہاں پر مخاطب ہے؟ پھر فرمایا وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. پھر اس وجود کو جو ہے ذہین فہیم، دل کا حلیم، اور فرمایا علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا. یعنی کہ اس کا مشن جو ہے اس کی تکمیل کے لیے جو ہے اسے جو ہتھیار دیے جائیں گے، وہ ہتھیار جو ہے وہ علوم ہے، ظاہری و باطنی علوم.
یعنی کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے علوم جو صدیوں سے پوشیدہ ہیں وہ اس کے اوپر عیاں ہوں گے، اور ان علوم سے جو ہے وہ ایک اصلاحی ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر وہ کام کرے گا۔ اور آگے فرمایا مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائی کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ اسی میں آگے فرمایا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ اب یہ کیسا وجود ہے اس پیشن گوئی کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ تو پیشن گوئی خود عیسیٰ ابن مریم کی لگ رہی ہے۔ یعنی کہ مرزا صاحب جو مسیح موعود کی کا ٹائٹل رکھتے ہیں، انہیں اپنے بعد جو ہے ایک ایسے مسیح کی خبر دی جا رہی ہے جس کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا جو ہے کام جو ہے انجام پذیر ہونا ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ تو ہم یہی مفہوم یہاں پر جو ہے نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تو جس وجود نے کرنے تھے، وہ وجود تو مرزا صاحب علیہ السلام بتاتے خود تھے، لیکن وہ کام اگرچہ ہمیں نظر آتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کی اپنی جماعت جو ہے اس کے اندر اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا کہ آج بقول حضرت جمبا صاحب علیہ السلام کے اس جماعت کے افراد کی اصلاح کے لیے فی احمدی ایک مسلم موت چاہیے۔ یعنی کہ ایک ایسی ناگفتبہ حالت جو ہے اس جماعت کی آج ہو چکی ہے 100 سال میں۔ تو آج ہمیں یہ اس پیشن گوئی کا مفہوم صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرزا صاحب علیہ السلام کو جو پیشن گوئی عطا کی، جس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے عظیم انقلاب، اصلاحی انقلاب جو ہے جو پنہا ہے، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ اسیر جو ہیں کون ہوں گے؟ ہم اسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ جو اسیر جو ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کس طرح وہ جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اپنی جماعت جو ہے یہ اسیر بنی۔ تو کس طرح جو ہے ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو جماعت جو ہے وہ ایک ایسی ڈگر پر چل پڑی جہاں پر جو ہے ان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک خاندان کی جو ہے وہ غلام بن کر رہ گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے فرمایا ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ حضرت مرزا صاحب کا جو الہام تھا، اب یہاں پر جو ہے فرمایا ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ اب یہاں پر جو ہمارے احمدی جماعت قادیان کے جو مربیان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر علماء سے مراد جو ہے مسلمان عالم مسلم علماء ہے، اور حقیقت تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی مسلمان علماء کی طرف جو ہے اس کو جو ہے ڈالا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایسا نقشہ جو آج جماعت احمدیہ کو دیکھتے ہیں تو یہ برملا جو ہے یہ الہام ان کے اوپر پورا اترتا ہے کہ کس طرح ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میرے گھر کو بدل ڈالا۔ جماعت احمدیہ مرزا صاحب علیہ السلام کا جو گھر ہے اس کو بدل ڈالنے میں مسلمان علماء کا کیا ہاتھ ہے، کیا رول ان کا رول ہے؟ اس گھر کو بدل ڈالنے میں سارا کا سارا جو رول ہے وہ تو خلافت احمدیہ کا ہے۔ 1914 کے بعد یہ گھر جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا، اور بدلتا گیا یہاں تک کہ مرزا صاحب علیہ السلام جو اپنے تمام دعووں میں سب سے مقدس اور سب سے اعلیٰ دعویٰ جس کو وہ خود قرار دیتے ہیں وہ تو مجدد کا ہونے کا تھا۔ آپ نے مجددین اور حدیث مجددین کے اتنا کچھ لکھا
کہ شاید ان سے پہلے مجددین نے اس کا اتنا ذکر نہیں کیا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اسی راستے سے اندر داخل ہوئے، جبکہ حقیقت یہ کہ آپ اس راستے سے اندر داخل ہوئے اور اسی راستے پر ہی رہے، اس سے آگے نہیں بڑھے. اور آپ نے برملا یہ لکھا کہ میرا مسیح موعود کا دعویٰ جو ہے میرے مجدد ہونے سے بڑھ کر نہیں ہے. تو یہ جو فرمایا ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں. یہ جو چولہے جو چلتے ہیں یہ جماعت کے گھروں کے بچوں کے جو دودھ پانی کے جو پیسہ ہوتا ہے یہ اس سے چل رہے ہیں چولہے. میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں. اب تھوڑا سا انسان جو ہے عقل سے کام لے، تھوڑا سا سوچے کہ یہاں پر ان علماء سے مراد کس طرح جو ہے مسلمان علماء ہیں. انہوں نے کہا جو ہے مرزا صاحب کے گھر میں چولہے رکھے ہوئے ہیں، کہاں انہوں نے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں. ہمیں اس کا جو ہے برملا اظہار ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے احادیث کو کترا جاتا ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دیتی تھی. فرماتے ہیں مدت کی بات ہے، یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے، حوالہ اس کا بدر جلد نمبر 2 مورخہ 23 7 جون 1906. بدر جلد 2 نمبر 23 مورخہ 7 جون 1906. آپ فرماتے ہیں مدت کی بات ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور باغ کی طرف جاتا ہوں اور میں اکیلا ہوں. سامنے سے ایک لشکر نکلا جس کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے باغ کو کاٹ دے. اب پہلے جو آپ کو الہام ہوا تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور اسے بھی اس طرح سنی. سامنے سے ایک لشکر نکلا جس کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے باغ کو کاٹ دے. مجھ پر ان کا کوئی خوف طاری نہیں ہوا اور میرے دل میں یہ یقین ہے کہ میں اکیلا ان سب کے واسطے کافی ہوں. وہ لوگ اندر باغ میں چلے گئے اور ان کے پیچھے میں بھی چلا گیا. جب میں اندر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب مرے پڑے ہیں اور ان کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور ان کی کھالیں اتری ہوئی ہیں. تب خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ دیکھ کر مجھ پر رکت طاری ہوئی اور میں رو پڑا کہ کس کا مقدور ہے کہ ایسا کر سکے. آگے آپ فرماتے ہیں اسی جو خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرمائے اس لشکر سے ایسے ہی آدمی مراد ہیں جو جماعت کو مرتد کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جو مسلح موت کی خبر دی گئی تھی، مسلح موت. اب سوچئے کہ ایک شخص جو مجدد اعظم بھی ہے، مہدی موعود بھی ہے، عیسیٰ ابن مریم کا بھی ٹائٹل رکھتا ہے، اس کو ایک مسلح موت کی خبر دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہونی تھی. کچھ لوگوں نے اس مشن کو تباہ کرنا تھا، کچھ لوگوں نے اس مشن کو ہائی جیک کرنا تھا، کچھ لوگوں نے اس مشن کو ہائی جیک کر کر احمدیوں کے عقائد کو گمراہ کن عقائد میں جو ہے پیدا کرنے تھے ان کے اندر اپنے مذموم مقاصد کے لیے. فرمایا اس لشکر سے ایسے ہی آدمی مراد ہیں جو جماعت کو مرتد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں. دیکھیے خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو خوشخبریاں بھی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا رہا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تیرے بعد ہونی ہے، اور اللہ اس کو اس کی رفع دفع کا بھی کس طرح اس طرح کرنا ہے وہ بھی بندوبست آپ کو دیتا رہا، بتاتا رہا. اس فرمایا اس لشکر سے ایسے ہی آدمی مراد ہیں جو جماعت کو مرتد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیں. یہ جو باغ کے درخت ہیں تو یہ عقائد ہیں، یہ وہ تجدید ہے جس کے لیے مرزا صاحب علیہ السلام خود مبعوث ہوئے تھے. اور ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیں. خدا تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کے ساتھ
ان کو ناکام کرے گا اور ان کی تمام کوششوں کو نیست و نابود کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا یہ جو دیکھا گیا ہے کہ ان کا سر کٹا ہوا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ ان کا تمام گھمنڈ ٹوٹ جائے گا. آج یہ گھمنڈ والے لوگ کون ہیں؟ جن کی چھاتیاں جو ہیں خدا کے زمین کے اوپر جو ہے ایسی چوڑی کر کے چلتے ہیں تکبر کے ساتھ کہ وہ زمین پہ بنائے ہوئے خدا کے خلیفے ہیں، اور ان کی اپنی یہ حالت ہے ان خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتے ہیں. یہ اپنے گھروں کے اندر اپنے باڈی گارڈ کی موجودگی میں رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ جو خدا کے گھر کے اندر یعنی کہ مسجد کے اندر بھی امن نصیب نہیں ہے، لیکن یہ امن کو یہ خوف کو امن میں بدلنے کا دعویٰ رکھتے ہیں. تو سوچیے اس بات کو، یہ انہی کے گھمنڈ کے ٹوٹ جانے کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا یہ جو دیکھا گیا کہ ان کا سر کٹا ہوا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ ان کا تمام گھمنڈ ٹوٹ جائے گا اور ان کے تکبر اور نحوت کو پامال کیا جائے گا. اور ہاتھ ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان دشمن کا مقابلہ کرتا ہے. ہاتھ کے کاٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس مقابلہ کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. سوشل میڈیا میں چلے جائیے، وہاں پر سوائے چند لفنگ قسم کے لوگوں کے جو جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور لچڑ بازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نفیس لوگ باقی نہیں رہے. ہاتھ کے کاٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس مقابلہ کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا، اور پاؤں سے انسان شکست پانے کے وقت بھاگنے کا کام لے سکتا ہے، لیکن ان کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، جس سے یہ مراد ہے کہ ان کی واسطے کوئی جگہ فرار کی نہ ہوگی. ہم یہ روز یہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو دکھایا گیا کہ ان کی کھال بھی اتری ہوئی ہے، یہ جو دکھایا گیا کہ ان کی کھال بھی اتری ہوئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے تمام پردے فاش ہو جائیں گے اور ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت جو ہے ایک خواب تھی اس کی اللہ نے آپ کو خواب دکھائی اور سب کچھ بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ کھال اتری ہوئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے تمام پردے فاش ہو جائیں گے، ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے. آج سوشل میڈیا نے اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے ان کی کھال اتار کے رکھ دی ہے، سارے ان کے جو ہے پردے فاش کر دیے، ان کے عیوب ظاہر ہو چکے ہیں. ان کے عیوب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ان کا جو عیب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پاک جماعت میں ایک وجود کا دعویٰ تھا، آنے کا وعدہ تھا، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد سب مل جل کر کام کرو اس وقت جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جائے. سب مل جل کر کام کرو، اور مل جل کر کام کرنے کا ایک لا عمل جو ہے آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو دے کر گئے. فرمایا دعاؤں میں لگے ہیں جب تک کہ وہ وجود نازل نہیں ہوتا. اور دوسرے وجود کے نزول کو قدرت ثانیہ قرار دیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل وہی کام کیا جو آج سے 2000 سال پہلے جو ہے سینٹ پال نے کیا تھا. حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جو ہیں اپنے حواریوں سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں اور اس عظیم تسلی دینے والے کو تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور جب تک میں نہ جاؤں وہ نہیں آئے گا، اور جب میں جاؤں گا تو وہ تم میں نازل ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پاپائیت بنا کر جو ہے خود مسیح علیہ السلام کے نمائندے بن کر اپنی خلافت چلا دی. بین ہی یہی جو ہے کھیل جماعت احمدیہ کے ان چالاک مولویوں نے کیا خلیفہ ثانی کی قیادت میں. جماعت احمدیہ سے کی کینوس سے اس آنے والے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اپنی خلافت جو ہے اسے قدرت ثانی کا مظہر ثانی قرار دے کر اسے قیامت تک چلانے کا جو ہے یہ نوید جو ہے احمدیوں کو دی. تو یہ سب سے بڑا ان کا جو پردہ جو حضرت جنبہ صاحب نے ان کا جو فاش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خلافت
خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت تو دور کی بات ہے، یہ تو وہ خلافت ہے جو احمدیوں کی بھی ترجمانی نہیں کرتی. یہ تو گھر کے بنائے ہوئے نوکروں کی ایک مجلس جو کہ خلیفہ کا انتخاب کرتی ہے اپنے ہی میں سے، جو کہ احمدیوں کو بھی نمائندگی نہیں کرتا، وائڈر احمدیوں کی بھی، نہ تو جمہوری طور پر اور نہ ہی جو ہے ان قوانین کے تحت یہ خلیفہ بنتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے اپنی جماعت کو دے کر گئے تھے. پھر دوسرا ایپ انہوں نے ان کا جو آج ظاہر ہو گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلیفوں کو آیت استخلاف کے نیچے قرار دیا کہ یہ وہ خلافت ہے جس کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا. حضرت جنبہ علیہ السلام نے بھی اس کی جو ہے کلی ٹھیک ٹھیک کھولی اور فرمایا کہ وہ خلافت جو خلافت اللہ مناج نبوت ہے جس کا ذکر سورہ نور میں ملتا ہے، وہ خلافت تو وہ خلافت ہے جس کے تحت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو ہے خلیفہ بن کر آئے تھے، نہ کہ تم. اچھا، اس کے بعد جو دوسری جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک نظام جماعت ہے جس کے تحت جو لوگوں کو قید کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے ان کے پر چندوں کی ایک ایسی جو ہے ایک لگا دی گئی ہے کہ وہ ایک چندے کے بعد دوسرے چندہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور اس کے بعد اطاعت، اور اس کے بعد جو ہے سوشل جو ہے ایسپیکٹس کے اوپر ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور احمدیوں کے پاس سوچنے تک کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ ٹوٹلی سبمٹڈ ہیں اس نظام کے لیے کیونکہ ان کے معاشی نظام کو جو کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالت میں احمدیوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یہ تھا ایک مسلم موت کا. تو اب یہ بات کم از کم جماعت احمدی میں ہر فرد کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ مسلم موت میں آ کر کام کیا کرنا ہے. تو وہ عظیم وجود جس کے بارے میں فرمایا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، تو وہ اسیر جن کی رستگاری اس کے ہاتھوں لکھی گئی ہے وہ جماعت احمدیہ ہی ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک الہام ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. تو موسیٰ نے جو ہے وہ کیا کام کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا. بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل. تو آج کے دور کا یعقوب کون ہے؟ ہمیں یہ بات معلوم ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ آج کے زمانے کے یعقوب ہیں اور بنی اسرائیل ان کی جماعت ہے. اور اس بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح قید ہو جانا تھا اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی رہائی کے لیے ایک موسیٰ کو بھیجنا تھا. فرمایا وہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک موقع پر الہام کر کے فرماتا ہے خدا تعالیٰ نے، آپ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے ایک شخص پیدا ہوگا. دیکھیے ایک شخص کا ذکر ہے، ایک شخص ہر الہام میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوگا. یہ ایک ہی شخص ہے جس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، جس کے مختلف الہامات ہوتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی دعوی مجددیت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس وجود کی خبر آپ پر نازل کرنا شروع کر دی تھی. 1891 سے شروع ہوتے ہیں 1893 1886 تک تو آپ کے پاس کوئی دعویٰ موجود نہیں تھا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ 1886 تک تو آپ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر سمجھتے تھے. تو جو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مادی بنا کر وہ علم عطا کیا جو آپ کے پاس نہیں تھا پہلے. وہ علم آپ کو دیا، اس کے تحت جو ہے آپ نے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اپنے عقائد کو تبدیل کیا اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے جو ہے آپ کے اوپر ایک وجود کی خبر کھولی. ہمارے خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشن گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ضروریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. اب یہاں پر جو مذہبی نوشتے ہوتے ہیں اس میں جب یہ کہا جاتا ہے آسمان سے اترنا
इससे मुराद आसमान से उतरना नहीं होता, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि अल्लाह ताला उस वजूद को खुद खड़ा करेगा। वो किसी इलेक्टोरल कॉलेज से नहीं आएगा, वो एक आम सा इंसान होगा। अल्लाह उसको जो है अपनी वही और कुर्ब से खड़ा कर देगा और कहेगा कि ये तेरा काम है, जा निकल और कर। तो वो आसमान से उतरेगा और जमीन वालों की राह सीधी कर देगा। वो असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा। अब देखिए यहाँ पर जो जगह जगह जो आप अलैहिस्सलाम को जो इल्हाम होता है वो असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा। तो ये असीर की रुस्तगारी इस कदर अहम क्यों है, इसके पर गौर कीजिए। क्योंकि इसके अंदर जो है, जो अजियत मुब्तला हैं, जो लोग असीर बनाए गए हैं, वो जिन अजियतों के अंदर मुब्तला हैं 100 साल से, उसकी एक हल्की सी झलक हमें सोशल मीडिया पर अक्सर सुनने को मिलती है। ये वो वजह है, अल्लाह ने जो है बार बार फरमाया वो असीरों को रुस्तगारी, यानी कि इसने इतने सारे काम करने हैं कि जैसे कि पेशेंट के मुस्लिम मौत में अल्लाह फरमाता है कि वो जो है हक जो है उसको आश्कार करेगा, और जो है साहिब शकू अजमत दौलत होगा, कलमतुल्ला होगा, और जो है रूहुल हक की बरकत से बहुतों का बीमारी से साफ करेगा। और फरमाया कि वो जो है खुदा ने ये कहा था वो जिंदगी के ख्वाह हैं, मौत के पंजर से निजात पावें, कब्रों में जो लोग फंसे हुए बाहर आवे, इस्लाम का शर्फ गुलामुल्लाह का मर्तबा लोगों पर जाहिर करेगा वो। लेकिन इसके साथ असीरों की रुस्तगारी करेगा। ये एक लफ्ज जो है बार बार जो है हजरत मसीह इस्लाम के नामात में आता है। वो असीरों की को रुस्तगारी बख्शेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा एहसान करेगा उनके ऊपर। वो असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा। अब असीरों की रुस्तगारी जो है बख्शना, आज जमात अहमदिया की जो हालत है, वो हालत जो है ऐसी दर्दनाक है उस जमात के अंदर कि जो सोशल मीडिया पर हम सुनते हैं। मलेशिया के अंदर जो अहमदियों की जो हालत है, श्रीलंका में जो अहमदी बेचारे हैं, जो उनकी जो तकलीफ हालत है, इसी तरह जो थाईलैंड के अंदर है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये वो कौम है अहमदी जिन्होंने इमाम मेहदी को माना, मसीह मौद को माना, और उसके बाद एक बहुत बड़े मुस्लिम मौद को भी मान लिया। ये जो पेशल की मुस्लिम मौद है, इसका जो मिस्दाक बने फिरते हैं वो खलीफा सानी साहिब। ये हाल उसकी कौम का है। जबकि पेशल के मुस्लिम मौद का सिर्फ ये आखिरी जो पैराग्राफ, अगर ये अहमदी हज़रात पढ़ लें, सिर्फ आखिरी जो है इसका जो लफ्ज है, उसमें अल्लाह फरमाता है कि खुदा का साया इसके सर पर होगा और जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मौजब होगा। अब खलीफा सानी ने क्या जल्द जल्द बढ़ना था। 8 साल तो वो बेचारे बिस्तर के ऊपर जो है एड़ियां रगड़ते रहे, मफलूज फालिज की हालत में, ना नमाज रोजे के काबिल थे वो। और जमीन के किनारे तक शोहरत पाएगा, कौमें से बरकत पाएंगे, तब अपने नफ्साई नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अम्र मकजिया, अपने नफ्सी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा एक अजीम शान जो है इनकलाब बर्पा करने के बाद। जमात अहमदिया में तो ये वो शख्स था जिसने कहा आकिल का यहाँ पर कोई काम नहीं, वो लाखों भी बेफायदा है, मकसूद मेरा पूरा हो, यानी कि मेरा मकासद जो है वो पूरे हो जाए। मिल जाए अगर दीवाने तो मुझे तो बस दीवाना चार चाहिए। तो ये ये 4 दीवानों ने, इसकी जमात ने मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के मानने वालों को कैद करके रख दिया। तो ये जो अल्लाह ताला मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम को जो पेशन गोई अता करता है कि खुदा ताला ने कतई और यकीनी पेशन गोई में मेरे पर जाहिर कर रखा है कि मेरी ही ज़ुर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जो जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबहत होगी। यह असल में मसीही है। मुशाबहत वही है जो मसीही है। ये वो आसमान से उतरेगा, जमीन वालों की राह सीधी कर देगा। ये जमीन वाले जिनकी राह सीधी होनी है, ये जमात अहमदिया है, जिनकी राहें डिविएट हो चुकी हैं। वह असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा, इन पर एक एहसान होगा, इनको एक मौका मिलेगा, खुदा इन पर एहसान करेगा। जो पेशों के मुस्लिमों में अल्फाज हैं, वो असीरों की रुस्तगारी का मौजब होगा।
اس کا آنا موجب ہوگا، بے شمار لوگ اٹھیں گے، زنجیریں ٹوٹیں گی. یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آگے فرمایا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند دلمند گرامی ارجمند مظر الحق والعلائی کان اللہ نزل من السماء. اسی طرح ایک اور ہمیں جو ہے تسرہ کے اندر پڑھنے کو ملتا ہے، ایک الہامی پیشن گوئی جو پیر سراج الحق سے جو ہے مروی ہے. ہمارے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ و انداز و ہوا و حوث کے بندے جدا ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ اس فرقہ کو مٹا دے گا جو باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے. اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، یعنی ایک بہت ورلڈ وار جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رائے بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی اور عالمگیر تباہی آئے گی. اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک کے شام ہوگا. صاحب اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، یعنی کہ وہی لڑکا موعود ہے جس کی بشارت جو ہے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے 1881 سے لے کر جو ہے آپ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل 1907 تک دیتا رہا. اور یہ عظیم وجود جو ہے آپ کی جسمانی ضروریت پیدا ہی نہیں ہوا. اور اس کی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا صاحب علیہ السلام ایک روحانی وجود تھے. فاطمہ کی ضروریت سے امام مہدی نے آنا تھا. وہ جسمانی ضروریت سے تو نہیں آیا، وہ ایک روحانی ضروریت سے آیا تھا. مرزا صاحب کو بھی جس وجود کی خبر دی گئی وہ بھی ایک روحانی وجود ہے، روحانی ضروریت سے اس نے آنا تھا. فرمایا اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا. سعادت صاحب اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا. خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے، اور ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے. تم اس موت کو پہچان لینا. اب یعنی کہ ایک اس قدر عظیم انقلاب دنیا کے اندر جو آئے گا، جو جنگ جدل ہوگی، یہی اگر آپ بائبل کا اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ ابن مریم کی جو نزول ہے اس کے ساتھ جو حالات ہیں وہ بے نہیں وہی حالات ہیں جو اس پیشن گوئی کے اندر جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں. اس وقت جو ہے ایک وجود نہ آنا ہے، اور آپ اس وجود کو جو ہے میرا لڑکا موت، یعنی کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ ہے. تو میں اپنی تقریر کو یہاں ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس موعود وجود کو پہچاننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین.